بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوعات ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر کے ذریعے اس کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو شعر یوں ہے: خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کی اس مشہور بہترین شعر کے ذریعے چلیے آج کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور ہر اردو میڈیم طلبہ تک ضرور شیئر کریں، ہر اردو کے چاہنے والوں تک شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے یہاں پر حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ لفظ حمد مدح سے مشتق ہے۔ مدح کے معنی تعریف کے ہیں۔ خدا کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر کرنے والے اسماء اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر بخشش کا طلبگار ہوتا ہے۔ اکثر شعراء اپنے مجموعے کلام کی ابتدا حمد سے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ حمد مدح سے مشتق ہے۔ مدح کے معنی تعریف کے ہیں۔ خدا کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ وہ اشعار یا وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اکثر مثنوی کا آغاز حمد سے ہی ہوا کرتا تھا، لیکن ہماری زبان میں مستقل حمدیہ موجود ہیں، لیکن حمد بھی ایک شاعری صنف بن گئی ہے جس میں اکثر شعراء اپنے مجموعے کلام کی ابتدا اکثر حمد سے ہی اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے نعت۔ نعت وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کی تعریف و توصیف ہو، وہ نعت کہلاتی ہے۔ اس صنف کا تعلق حب رسول سے ہوتا ہے۔ شاعر نعت میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و حمیدہ اور معجزات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی سیرت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور اسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ نعت کے لغوی معنی ہیں، صفت کے ہیں۔ وہ اشعار جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ مثنویات کا آغاز عموماً حمد سے ہوتا تھا، اس کے بعد نعت کہی جاتی تھی، لیکن آگے چل کر اس نے مستقل صنف سخن کی حیثیت اختیار کر لی اور نعت شاعری میں خوب ترقی پائی۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ اگلا موضوع ہے غزل۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ ہم اب جس صنف سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی سب سے محبوب ترین صنف ہے، جس کا نام ہے غزل۔ غزل اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔ یہ صنف فارسی کی دین ہے۔ غزل وہ منظور کلام ہے جس کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل اور اشعیہ موضوعات کا لازم و ملزوم ہے۔ اس صنف میں عارفانہ، ناصحانہ، فلسفیانہ، سیاسی، سماجی غرض ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔ یہ صنف فارسی کی دین ہے۔
غزل و منظور کلام ہے جس کا ہر شعر کیا ہوتا ہے، معنی مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر غزل کا معنی ہے، غزل کے لغوی معنی کہے جاتے ہیں کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق تعریف کرنا۔ اصطلاح معنی میں غزل کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل توازن میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ و بحیر اور ہم ردیف مصرعوں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دوسرے مصرعے متحد القافیہ ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے شعروں میں بھی صرف دوسرے مصرعے ہی قافیہ ردیف دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آخر میں جو شعر ہوتا ہے، جو شاعر تخلص استعمال کرتا ہے غزل میں، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ شاعر جو آخری شعر میں جو تخلص بتاتا ہے، جو تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اگر غزل کا دوسرا شعر بھی متحد القافیہ ہم ردیف کے پابند ہو تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے شعر کے علاوہ دوسرے شعر درمیان میں قافیہ اور ردیف آ جائے، دوسرے شعر کے درمیان میں متحد القافیہ ردیف آ جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو غزل کی خصوصیات کو اگر ڈھونڈنا چاہے تو وہ غزل کے مفہوم میں ہی نظر آئے گا۔ جیسے کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ غزل کا مفہوم عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ تو عورتوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ باتیں کی جاتی ہے، ایک سلیقے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، نرم و ملائم کے ساتھ، لہجے کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو اشکیائی گفتگو، تو غزل میں بھی شعروں اشکیائی لہجے میں بات کی جاتی ہے، نہایت ادب اور سلیقے کے ساتھ اشکیائی گفتگو، اشکیائی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ غزل میں درد و وحشت کے بھی مضامین بتائے جاتے ہیں۔ تو غزل میں اس کے علاوہ سماجی بھی ہوتے ہیں، سیاسی، فلسفے، یعنی ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے اگلا موضوع ہے، اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے یہاں پر غزل کی ایک مثال بتائی گئی ہے جو آپ کی درسی کتاب میں کی ہے، ایک غزل ہے، تو اس میں کا ایک شعر ہے، پیش ہے آپ کے سامنے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ چلیے اس اشعار کے بعد آگے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرحوم شخص کی تعریف کی جاتی ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرحوم شخص کی تعریف کی جاتی ہے۔ مرثیہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کربلائی مرثیہ، شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں اور رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کس میں؟ کربلائی مرثیے میں۔ عموماً مسدس کی حیت میں لکھے جاتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، جس کے پہلے 4 مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، 2 مصرعوں میں مختلف قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرحوم شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مرحوم یعنی جو انتقال کر گئے۔ تو مرثیہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کربلائی مرثیہ، دوسرا شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں رفیقوں کی شہادت کے واقعے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ شخصی مرثیہ میں عام انسان کی مرحوم شخص کی تعریف بتائی جاتی ہے۔ اکثر عموماً طور پر مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، جس کے 4 مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، 2 مصرعے مختلف قافیہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے مرثیہ کی تعریف اور مرثیہ کے اقسام۔
آگے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ اگلا موضوع ہے ربائی۔ ربائی کسے کہتے ہیں؟ ربائی لفظ ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ ربائی کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دو بیت یعنی دو شعر ہوتے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں ربائی سے مراد ایسی نظم ہے جو چار مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ربائی اور قطعہ میں چار مصرعے ہوتے ہیں، لیکن ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ تیسرا مصرع ردیف اور قافیے کا پابند نہیں ہوتا اور وہ اس میں سماجی، اخلاقی، اصلاحی اور مذہبی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے عزیز طلبہ، ربائی جو لفظ ہے ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں چار کے ہیں۔ ربائی کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دو بیت یعنی دو شعر ہوتے ہیں۔ ربائی عربی زبان کے لفظ ربا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ ربائی کے تمام مصرعوں میں ایک خیال مربوط ہوتا ہے، ربائی کے تمام مصرعوں میں، اور آخری مصرع خیال کی تکمیل کرتا ہے۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ردیف ہوتا ہے۔ ربائی کا سب سے اہم مصرع چوتھا مصرع ہوتا ہے۔ کون سا؟ چوتھا مصرع۔ ربائی کے اوزان مخصوص ہیں، جن کی کل تعداد 24 ہے۔ ربائی فارسی شعر کی ایجاد ہے، اس کو دو بیتی یا ترانہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ربائی کا چوتھا مصرع جو اہمیت کے حامل ہوتا ہے، اس میں ربائی کا حسن پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر یہاں پر آپ کی درسی کتاب کی ایک ربائی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے اس مثال پر، اس ربائی پر۔ دیکھیے یہاں پر، باپ بیٹی کا ہمیشہ ہی سے ناشاد رہا، سہ کر فرمائش سے داماد کی برباد رہا۔ یوں تو ہر شخص کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، یوں تو ہر شخص کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، لیکن داماد کو الٹا بھی تو داماد رہا۔ دیکھیں یہاں پر اس ربائی پر غور کیجئے۔ یہاں پر پہلا جو مصرع ہے ربائی کا، جو تمہید بیان ہو رہا ہے، پہلے مصرعے میں ربائی کی تمہید بیان ہو رہا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا جو مصرع ہے متحد القافیہ کے پابند ہے، ہم قافیہ ردیف یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ناشاد رہا، داماد، برباد رہا، داماد رہا، ناشاد رہا، دوسرے مصرعے میں برباد رہا، چوتھے مصرعے میں داماد رہا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہم قافیہ ردیف ہیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہو، انہیں رائمنگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے۔ اور ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف اسے کہتے ہیں جو قافیے کے بعد مسلسل آتے ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ناشاد رہا، برباد رہا، داماد رہا، یہ ہم قافیہ ردیف ہیں جو ربائی کے پہلے، دوسرے، چوتھے مصرعے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن ربائی کا تیسرا مصرع جو ہے وہ یہاں پر کہیں پر بھی ردیف اور قافیہ نظر نہیں آ رہا ہے، ردیف اور قافیہ سے آزاد ہے۔ تو ربائی کا چوتھا جو مصرع ہے، یہ ربائی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے، لیکن داماد کا الٹا بھی تو داماد رہا۔ ربائی کا چوتھا مصرع ربائی کی جان ہوتی ہے، ربائی کا چوتھا مصرع ربائی کا مقصد پورا ہوتا ہے، ربائی کے چوتھے مصرعے میں ربائی کا حسن پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھے ربائی کے تعلق سے ایک مثال۔ اچھا، تو عزیز طلبہ اور طالبات، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔